السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ معزز و محترم ناظرین، کل ہم نے حروف ابجد سے اپنے نام کے اعداد نکالنا اور پھر نام کے اعداد سے اپنا اسم اعظم تلاش کرنا جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ان کو حروف کی جو عددی قوت ہوتی ہے اس کے تحت اسماء الحسنہ میں سے اسم اعظم تلاش کیا جاتا ہے۔ تو سابقہ اسلاف بزرگوں میں سے شیخ بہاؤالدین عاملی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو العباس بونی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ المکاشفہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طریقہ کار پر کاربند تھے، مگر امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ جو بھی نام کے اعداد نکلیں یا جس طرح نام کے اعداد ہوں تو ان کے اعداد کو دگنا کر کے پھر اسم اعظم تلاش کیا جائے اور اس کا ورد رکھا جائے تو اس کے بہت زیادہ ثمرات حاصل ہوں گے۔ تو یہ وضاحت ضروری تھی، دونوں طریقے سے آپ اسم اعظم پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جو ہم نے علم الجفر کے تحت جمل اصغر نکالا تھا کہ جتنا بڑا بھی عدد ہو اس کو اکائی میں لانا، یعنی کہ مفرد عدد اس کا نکالنا، اس کو جفر میں کہتے ہیں استنطاق۔ یہ لفظ استنطاق آ رہا ہے، اس عمل کو استنطاق کہتے ہیں کہ جتنا بڑا بھی عدد ہو اس کو اکائی میں تبدیل کرنا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اعداد مراتبی، کہ اعداد کا مرتبہ، مرتبے کے لحاظ سے اعداد۔ تو جس طرح الف ہے اس کا مرتبہ 1 ہے، با ہے اس کا مرتبہ 2 ہے، پھر جیم ہے اس کا مرتبہ 3 ہے، دال اس کا مرتبہ 4 ہے، اور اسی طرح دائرہ ابجد قمری میں آخری جو حرف ہے وہ غین ہے، اس کا مرتبہ 28 ہے۔ ان کی جو ترتیب چلتی ہے الف سے لے کر غین تک، اسے مراتبی ترتیب کے حوالے سے اعداد مراتبی کہتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے اس میں ایک اور اصطلاح بست ملفوظی۔ بست ملفوظی سے مراد ہے کہ الفاظ کو بست کرنا۔ ایک تھی بست حرفی، کہ نام کے حروف کو علیحدہ علیحدہ کرنا، اسے بست حرفی کہتے ہیں۔ بست ملفوظی یہ ہوتی ہے کہ جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، مثلا یہ دیکھیں کہ یہ نام ہے علی، تو اس کی جب بست ملفوظی کی جائے گی تو عین، حرف ہے عین، تو اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے
عین یا نون کٹھی عین ہو گیا. پھر دوسرا لفظ ہے لام، اس کو پھر اس طرح لکھا جاتا ہے لام. آخر میں یا بچ گیا تو اس کو اس طرح یا لکھتے ہیں. تو کچھ قیدوں میں بست ملفوظی بھی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے جفری قیدوں میں. اب اسی حوالے سے عرض کر دوں کہ استخارہ کیا ہے. ایک استخارے کی قسم تو یہ ہے کہ جس طرح بزرگان دین کرتے آئے ہیں کہ اور طریقہ بتایا گیا ہے ہماری کتب میں کہ 2 نفل پڑھ کے حاجت کے 2 نفل برائے حاجت وہ پڑھ کے سو جائیں، دعا مانگ کر سو جائیں کہ اللہ کریم میں نے جو بھی کام شروع کرنا ہے یا جس حوالے سے استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی خواب میں جو بھی نظر آئے اس کو ان اشاروں کو سمجھیں کہ وہ اچھائی کی طرف ہیں یا روکنے کے لیے، ہاں میں ہے یا نہ میں ہے. تو اس طریقے سے جو استخارہ کیا جاتا ہے اس میں جو جواب آتا ہے وہ ان اشاروں کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. بعض دفعہ منہ میں اشارے ہوتے ہیں، سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، پھر کسی بزرگ سے رجوع کرنا پڑتا ہے جی وہ اس قسم کا تو آپ بتائیں. تو پھر اکثر لوگ جو ہے نا استخارہ کے لیے وہ علماء سے یا عاملین سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ میں یہ کام کرنا ہے میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. تو ان کے بھی بزرگوں کے بھی آگے طریقے ہیں، کچھ تسبیح والا کرتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، کچھ حروف والا کرتے ہیں، کچھ اعداد والا کرتے ہیں. لیکن جفر میں جو ہے جو مستعمل ہے اور بڑا مجرب ہے وہ اس کو سوال کی شکل میں لکھا جاتا ہے. کسی کا کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی کام کو شروع کرنا ہے، شادی کرنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، گھر بنانا ہے، اس حوالے سے جب وہ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر علم الجفر میں اس کو سوال کی صورت میں ترتیب دیا جاتا ہے اور پھر باقاعدہ اس کے قاعدے ہیں، ان کے تحت جواب نکالا جاتا ہے اور وہ جو جواب آتا ہے الحمدللہ وہ حقیقت کے قریب ترین ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ ہم ان قیدوں کے تحت بھی سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا. لائک والے معاملے میں تھوڑا کنجوسی کرتے ہیں آپ. پروگرام دیکھنے کے بعد یا دیکھنے کے دوران لائک ضرور کر دیا کیجئے گا، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ تک یہ معلوماتی پروگرام پہنچتے رہیں. اب میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی آپ سب کو تمام مشکلات، تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھے، تمام مصائب سے دور رکھے اور آسانیاں والی زندگی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا ہمیں شرف عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.